یارجان جس مقام تک پہنچا ہے بخود ان کے ابھی ان کو اور آگے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وہ پہنچے ہیں ان میں جو ہے وہ اس راستے میں وہ راستہ جو اختیار کیا گیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اساتذہ کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کے جو ٹیچرز تھے سر تبسم، سر ماجد اور سر شہزاد صاحب کا نام لیا گیا. تو آج مجھے پتہ چلا کہ آپ کو وہ راستہ کیسے ملا. یہ بڑے ٹیلنٹڈ ٹیچرز ہیں اور میں نے ان کی باتیں سنی ہے، میں تو بہت متاثر ہوا ان سے. اور لیکن ٹیچرز اور ایجوکیشن ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ایک صحیح ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. تو جو انور بھٹی صاحب ہیں میرا خیال ہے کہ بہترین منتظم ہیں. ان کے پاس ایسے جو نئے نئے خیال آ جاتے ہیں اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکیڈمی کے جو کام ہیں، جو سروسز ہیں، صرف سلیبس تک نہیں رکھا بلکہ ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکاؤٹ گروپ ہے، بوائز اسکاؤٹ گروپ، گرلس اسکاؤٹ گروپ، یوتھ پوائنٹس، آئی ٹی کمیونٹی سینٹر، ٹور گروپس، یہ ایسی چیزیں جو ایک لحاظ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ذہن کو بناتی ہیں. اور جو آپ کی باتیں میں نے سنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے جو کچھ سیکھا اس میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، تو وہ جو کریکٹر آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں اور پھر یہاں سے اور تعلیمی مراحل آپ نے طے کیے. جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بہت اہم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ نئے جو ہے ایجوکیشن سسٹمس آ رہے ہیں، اس میں صرف کتابیں نہیں ہیں، اس میں جو ہے اخلاقیات ہے، اس میں جو ہے ماحولیات ہے، وہ بچے کے ذہن میں شروع سے جو ہے ڈالا جاتا ہے. اور انور بھٹی صاحب نے یہ قدم جو اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے اور اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید ڈاکٹر یارجان جیسے جو ہے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل بہت تابناک ہے اور آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے، جو علم کی پیاس ہے جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں آپ کا جو جذبہ ہے اور خاص طور پر آپ کی جو مسکراہٹ ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور آگے قدم بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین. وائٹ روز گرامر اسکول کے اونر جو انور بھٹی صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج اسکول کا نام اپنے ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اس وقت ایک سائنسدان ہے جو یو کے میں ناسا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے ہم یہ جانیں گے کہ آپ نے اس اسکول کا نام، اس کیمپ کا نام ان کے نام سے منسوخ کیا ہے. آپ کو یہ ایسا کیوں ذہن میں آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم. تو سر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس اسکول کا جو نام ہے وہ یار محمد جان کے نام سے رکھا گیا. آپ کو یہ ایک آئیڈیا کیسے آیا کہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے نام پر یہ اسکول رکھا؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یار جان ایک ہمارا سمبل ہے پورے پاکستان کا، پورے سندھ کا، لیاری کا. میرے خیال میں لیاری میں یہ پہلا اسٹوڈنٹ ہے جس نے، بلکہ پورے پاکستان کا میں کہوں گا، لیاری کے لیے تو فخر ہے. تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا، ہمارے پاس اس بچے نے پڑھا، تو لہٰذا ہم نے یہ بہتر سوچا سب نے مل کر کہ ہم جس کیمپس سے انہوں نے میٹرک کیا کیوں نہ وہ کیمپس ان کے نام سے منسوخ کیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پورے دنیا میں اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ اور بھی تعلیم کے شعبے میں اس طرح ہمارے طلباء طالبات نام بنائیں تو ہم کیمپسز ان کے نام پر کرتے رہیں. تو یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک ایسا گفٹ جو ہم دل سے دے رہے ہیں کہ تا حیات یہ کیمپس ان کے نام سے پہچانا جائے. تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس لیے ہم نے آج ان کے لیے اعزاز میں بہت بڑا پروگرام بھی رکھا جس میں تمام لیاری کے بڑے بڑے مفکر، تعلیم یافتہ لوگوں نے شرکت کی اور ان کو ٹریبیوٹ کیا. انہوں نے ہم سے خطاب کیا، سوال جواب ہوئے، تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے.
تو سر یہ کرونا وبا چلی تھی، اس دوران اسٹوڈنٹ تو گھروں میں بیٹھ گئے، اسکول بھی بند تھے، تو پرائیویٹ اسکولوں کو کیا مشکلات آئی تھی؟ والدین جو ہے نا وہ فیس پے کرنا نہیں چاہتے، اس حساب سے بھی آپ تھوڑا ہمیں بتائیں۔ اگر آپ یہ کورونا کی بات کریں گے تو یہ کورونا پوری دنیا میں اس نے نقصان پہنچایا، اس کے بعد ظاہر ہے پورے پاکستان میں ہر کاروبار کو نقصان ہوا، ہر کاروبار بیٹھ گیا، پھر اسکولوں کو تو کافی نقصان ہوا ہے، پھر بھی باہر دیگر کاروبار چلتے رہے مگر اسکول سارے بند رہے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول بند ہو گئے جو کرائے پر تھے، ہزاروں کی تعداد میں بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے اسکولوں میں، تو لہٰذا جس طرح پوری دنیا میں ایک مطلب سسٹم بیٹھ گیا تو ظاہر ہے اس کے زد میں ہم بھی آئے، تو یہ نیچرلی ایک سسٹم آیا ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کورونا وبا جلد ختم ہوگا۔ پاکستان کی گورنمنٹ اور سارے لوگ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اسکول جو ہے چل پڑیں گے، اسکولوں میں پڑھائی شروع ہوگی اور سارے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سر ماشاءاللہ سے 32 شاخیں ہیں آپ کے وائٹ روز گرامر اسکول کی، تو کافی لڑکے نکل کر جیسے کہ ہمارے یار محمد جان ہیں اور اس طرح کے کافی اسٹوڈنٹس باہر ملکوں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ اسکول کھولنے چاہیے اور ان کو آگے چلنا، بچوں کو لے کر چلنا چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے، اور آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ دیکھیں یہ آئیڈیا اس طرح آیا کہ گورنمنٹ اسکولوں کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر رہتا تھا ماضی میں کہ وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے، ٹیچرز نہیں ہیں۔ اب تو خیر ماشاءاللہ گورنمنٹ اسکول بہت اچھے ہو گئے، ہمارے پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ تر بچے اب گورنمنٹ اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے کافی چینجنگ لے کر آئی ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک مقابلہ ہے پرائیویٹ اسکول کے ساتھ۔ تو آئیڈیا اس طرح آیا کہ اس ماضی میں جب گورنمنٹ اسکولوں میں بچے نہیں جاتے تھے تو ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول کو اسپیس زیادہ ملا اور پرائیویٹ اسکول زیادہ سے زیادہ کھولنے لگے، تو اب چونکہ وہ سلسلہ نہیں ہے، کورونا کی وجہ سے اسکول سارے پرائیویٹ اسکول بھی کافی بند ہو گئے ہیں، گورنمنٹ اسکول کی طرف بچے زیادہ گئے ہیں، تو اب تو مقابلہ مزید سخت ہو گیا ہے، تو اسی لیے ہم نے بھی پرائیویٹ اسکول کی طرف زیادہ موو کیا، اس کو کھولا، اور ہمیں پتہ تھا بچوں کی ضرورت ہے تو اچھی تعلیم دی، پیرنٹس نے اپنے اپریشیٹ کیا، اپنے بچوں کو لے کر آئے، یہ اس طرح ہوا ہے۔ سر کرونا وبا کے دوران جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں نہیں آئے، وہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم جائیں گے، کیا پتہ ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اور وہ گھروں میں کچھ بیٹھ گئے ہیں، کچھ مختلف گرمیوں میں ملوث ہو گئے، کوئی مکینک کے پاس چلا گیا، کوئی دیہاڑی مزدوری میں لگ گیا ہے، اور ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے پھر آپ کو دوبارہ یہ جواب دینا ہے کہ ڈاؤن فال آیا ہے، بچے کافی اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں، بچے اسکولوں سے دور ہو گئے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ جو لو کیٹیگریز کے علاقے ہیں جیسے ہمارے علاقے، چھوٹے موٹے علاقے جو ہیں، تو ان میں ذرا یہ مسائل زیادہ ہیں، جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں ان میں ایسا مسئلہ نہیں آیا ہے، تو اٹس مین کہ یہ وقتی طور پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دوبارہ بحال ہوں گی، دوبارہ ٹھیک ہوں گی، بچے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ رمضان بلوچ صاحب موجود ہیں جو کہ لیاری کے تاریخ دان ہیں اور رائٹر بھی ہیں، جنہوں نے تقریباً 5 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یار محمد کے نام سے یہ کیمپس کا افتتاح کیا گیا ہے، ان کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ بھائی۔ یہ دیکھیں اول تو ہسٹورین میں نہیں ہوں، میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، اور بس جب وقت مل جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ بہرحال آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور خوشی کا دن ہے کہ یہاں جو ہے یہ جو روز اکیڈمی ہے، روز اسکول ہے وہ یا وائٹ روز اسکول ہے، یہاں کا ایک طالب علم جس نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی اور پھر وہ تعلیم کے جو ہے راستے پر چل پڑا، علم کی پیاس اسے جو ہے کہاں سے کہاں تک لے گئی۔ اب تو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اب یو ایس اے میں ہے اور خلائی سائنس تقریباً بن چکے ہیں یا بن جائیں گے۔ تو یہ سفر جو انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے وہ بالکل اس کا مطلب اس اسٹوڈنٹ کو ایک خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور ہم جیسے لوگ کہیں گے ان کو سلوٹ کرنا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے علاقے سے جو ہے تعلیم کا آغاز کیا جس کے بارے میں جو ہے
شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہیرے نہیں پیدا ہوتے, یہاں صرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے, لیکن ان کیچڑوں میں بھی ہیرے پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے. تو ڈاکٹر یار جان کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے, دیکھیں آپ نے اگر تصویر ان کی دیکھی ہوگی تو وہ مسکراتے ہوئے آپ کو ملیں گے, اور اگر ان کی باتیں آپ نے سنی ہوگی تو وہ بالکل مسکراتے ہوئے اور کانفیڈنس سے. تو یہ اس مسکراہٹ کے پیچھے جو کانفیڈنس ہے نا, یہ جو علم کی پیاس ہے, علم کی جو ہے جستجو ہے, جو جذبہ ہے, جو آگے بڑھنے کا جو ہے ایک عزم ہے, اس کو لے کر جو ہے ڈاکٹر یار جان آگے بڑھے. یہاں کے بعد پھر اور تعلیمی مراحل طے کیے, اور پھر اور آگے جا کر جو ہے انہوں نے اپنے تعلیمی معیار کو نہ صرف اور بڑھایا بلکہ وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ اب شاید لیکچر بھی دیتے ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے, لیاری والوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, بلوچ کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ, ایسے نوجوان, ان کی تربیت ہونی چاہیے. ان کے ٹیچرز کو آج میں نے سنا ہے آج کی تقریب میں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے یہاں کا تعلیم جو ہے آگے بڑھا. تو ان کے ٹیچرز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹیلنٹڈ ہیں, جو بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے یا تعلیمی ماحول ہے. اس لحاظ سے جو ہے یہاں کے ٹیچرز جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس پر. میڈم نجمہ ہے, سر تبسم ہے, سر شہزاد ہیں, سر ماجد ہیں, اور پھر ان کو جو ہے ان کی ایک ایسے منتظم کی نگرانی میں ان لوگوں نے کام کیا ہے. انور بھٹی صاحب جیسے, جنہوں نے لیاری سے اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا تھا, اور جو اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے اسٹریٹ اسکول کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا یہاں پر. تو اسٹریٹ اسکول سے شروع ہو کر بھٹی صاحب نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ وہ آج میرا خیال ہے 30 سے زیادہ ان کے اسکولس ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے اسکولس میں صرف سلیبس نہیں, صرف ٹیکسٹ بک نہیں, بلکہ ٹیکسٹ بک سے ہٹ کر بھی بچوں کو جو ہے ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے جہاں ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے, ذہنی پرورش ہوتی ہے, اور وہ ایکسٹرا کریکولر جو سرگرمیاں ہیں, اس میں اسکاؤٹس ہے, IT کمیونٹی ہے, اور بہت سے شعبے ہیں جن میں یہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور ہم سلوٹ کرتے ہیں ڈاکٹر یار جان کو, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو اور اسٹوڈنٹس ہیں اس اسکول کے علاوہ اور اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج کے یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے سامنے ایک مثال ہے, ایک مثال ہے, ایک آئیڈیل ہے ڈاکٹر یار جان کا. تو ان کے جو ہے ان کا جو سفر ہے, جو سفر انہوں نے طے کیا ہے, اس سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ سنجیدہ ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے اگر وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر یار جان کی جو ہے ڈاکٹر یار جان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. عبدالعزیز آسکانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ کیا میسیج دینا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, سچ ویب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے. آج یہاں ایک بہترین تقریب منتخب کی گئی تھی, جو یار جان ہمارے جو وہاں گئے ہیں ناسا میں, یار جان بلوچ لیاری کے وائٹ روز سے پڑھ کر گئے ہیں, انور بھٹی صاحب کے اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں. یہاں کی تعلیم کا جو معیار ہے, اور انسان خود اس کو نوٹ کرے کہ اس کی صلاحیتیں بھی تھیں لیکن تعلیم کا معیار یہاں اچھا ہے. لیاری جس اس میں چل رہا ہے ابھی, تو اس کے تعلیم کا معیار بہت بہترین ہو گیا ہے. یہاں کے اسٹوڈنٹ, یہاں تعلیم بہت اچھی چل رہی ہے. تو اس صورتحال کو دیکھ کر میں یہی کہوں گا کہ یہاں کے ہمارے بچوں کو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان کی پالش کرنے کی ضرورت ہے. ویسی پالش ہو جائے کہ وہ اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھا سکیں. تو اس بارے میں انور بھٹی صاحب کے روز ایجوکیشن سوسائٹی کا مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپنے ایک اسکول کا نام یار جان کے نام سے کیمپس بنا دیا, جو بڑا اسکول تھا ان کا, وائٹ روز یہاں پر اپنے ٹیلی فون آفس کے سامنے. اب وہ یار جان کیمپس بن گیا. یار جان ہمارے دل ہیں, لیاری کی جان ہیں, تو ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ان کے نام سے یہ کیمپس بنا.
اور ایک بہترین کیمپس انشاءاللہ تعالی اس کو یارجان خود اب ہینڈل کریں گے اور اپنے آست میں لیں گے اور خود اس کو چلائیں گے اور بھٹی صاحب کا سایہ ان کے سر پہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. جی شبیر حسین بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی آج کی تقریبات کے حوالے سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم. السلام. تو آج بڑی خوشی ہوئی ہمیں یہ دیکھ کر کہ ہمارے اس روز سیکنڈری اسکول کے بچے یارجان, ڈاکٹر یارجان جو آج اسپیس سائنٹسٹ ہیں, ان سے ہم نے بچوں کو براہ راست بات چیت کرنے کا موقع دیا. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پورے لیاری کے لیے, پورے پاکستان کے لیے کہ ہمارے نوجوان طالب علم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگراموں سے ہمارے نئے آنے والے بچوں کو مزید موٹیویشن ملے گی, ان کو تحریک ملے گی کہ وہ بھی اس طرح کی کامیابی حاصل کرے اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکے. لیاری سے یہ ایک میسیج گیا ہے, ڈاکٹر یار محمد نام کے نام سے یہ منسوخ کیا گیا ہے. یہ میسیج گیا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں لیاری کو تو وہ سوچتے ہیں گینگ وار, مختلف چیزیں ان کے دماغ میں آتی ہیں, لیکن جب یہ چیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سائنٹسٹ بھی نکل رہے ہیں, یہاں سے فٹ بالر بھی نکل رہے ہیں, یہاں سے باکسر بھی نکل رہے ہیں, تو تقریباً یہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کی نفی کرتا ہے. جی بالکل, میں اس حوالے سے بات کروں کہ ابھی جیسے آپ کو رمضان صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہمارے لیاری کی پہچان تھی کہ یہ اسپورٹس کے حوالے سے یہاں صرف نوجوان نکلتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں صرف مکہ لات یعنی باکسنگ اور فٹ بال والے ہی نہیں ہیں. آج آپ کے سامنے یارجان جیسے سائنٹسٹ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ علم و ادب کے حوالے سے رمضان بلوچ صاحب خود بہت بڑے نام کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیاری کے اندر فیض احمد فیض کسی زمانے میں عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے رہے, یہیں سے نون دانش جیسے بڑے شاعر نے جنم لیا. تو یہ وہ پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ جب اس قسم کے پروگرام ہوں گے اور جب میڈیا کوریج ملے گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ لیاری صرف گینگ وار کا یا منفی سرگرمیوں کا ہی نام نہیں ہے. لیاری امن سے محبت کرنے والے, علم دوست اور اسپورٹ لور لوگوں کی سرزمین ہے. بہت شکریہ. ہمارا طالب علم ہمارا فخر, اس حوالے سے یہاں پر آج ایک تقریب منعقد کی گئی. وائٹ روز گرامر سیکنڈری اسکول اس کا نام ڈاکٹر یارجان بلوچ کے کمپس سے منسوب کیا گیا ہے, اور یہاں پر انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی بات کی, اپنے دوستوں سے بات کی, اپنے ٹیچروں سے بات کی, اور انہوں نے لیاری کے حوالے سے بھی بات چیت کی کہ مجھ سے جو ہو سکا لیاری کے اسٹوڈنٹس, لیاری کے بچوں کے لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ وہ نکلیں اور ملک کے لیے کچھ کریں. اور وہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, بڑا کرکٹر بننا چاہتا ہے, یا وہ پینٹر بننا چاہتا ہے, حتیٰ کہ وہ زندگی کی کسی بھی شعبے سے منسلک ہونا چاہے, جہاں پر اسے میری ضرورت ہوگی میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں. اپنے پاکستانیوں کے ساتھ ہوں, اپنے لیاری والوں کے ساتھ ہوں. کیمرہ مین آفتاب حسین کے ساتھ ملک ساجد, سچ ایکسپریس نیوز, کراچی.